بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ سامری کون تھا اور سامری نے بچڑا کیوں بنایا تھا اور پھر بنی اسرائیل اس کی پوجا کیوں کرنے لگ گئے تھے۔ دراصل فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس سے آزاد ہوئے اور سب ایمان لائے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ آپ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں، تو اس کے بعد آپ کو کتاب دی جائے گی، یعنی پھر تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر گئے۔ آپ 40 دن تک وہاں رہے اعتکاف کی حالت میں، اور روزانہ روزہ رکھتے اور رات بھر آپ عبادت میں مشغول رہتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتکاف کے لیے 40 دن کے اعتکاف کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، تو اس کے بعد سامری کی شرانگیزیاں شروع ہو گئیں۔ سامری دراصل بنی اسرائیل میں ایک ناجائز لڑکا تھا جس کا نام سامری تھا، جو کہ طبعی طور پر بہت ہی گمراہ اور گمراہ کن بھی تھا۔ اس کی ماں نے دراصل برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پہاڑوں کی غاروں میں چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فرشتوں نے اس کو پالا۔ اس کا نام بھی موسیٰ سامری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ یہ دیکھیے کہ قدرت کا ایک عجیب کرشمہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی، اور جبکہ موسیٰ سامری کی جو ہے پرورش وہ فرشتوں نے کی، لیکن وہ بدبخت اپنی سرکشی سے پھر بھی باز نہ آیا۔ اسی حوالے سے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب کوئی آدمی ازل سے ہی نیک بخت نہیں ہے، یعنی ازل سے ہی بدبخت ہے، تو وہ بھی نامراد رہتا ہے۔ اس کی پرورش کرنے والا چاہے لاکھ کوشش کر لے، لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی ضمن میں دیکھ لو کہ موسیٰ سامری جس کو فرشتوں نے پالا وہ کافر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی وہ اللہ کے رسول ہوئے۔ تو اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری جو ہے وہ ازلی شکی اور پیدائشی بدبخت تھا، اس لیے اس کو فرشتوں کی پرورش بھی کوئی فائدہ یا نفع نہ دے سکی، اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا۔ واقعے کی طرف واپس آتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اعتکاف کر رہے تھے، تو اسی دوران موسیٰ سامری نے یعنی کہ سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل سے سونا چاندی کے زیورات اکٹھے کیے، ان کو پگھلایا اور پگھلا کر ایک بچھڑا بنا دیا، اور پھر کچھ اس طرح عمل کیا، جادو کیا کہ وہ بچڑا بولنے لگ گیا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ عز و جل کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہ بچڑا ہے، لہٰذا تم لوگ اس کی عبادت کرو۔ سامری کی اس بات سے بنی اسرائیل کے کچھ لوگ گمراہ ہو گئے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری بنی اسرائیل کی قوم نے اس سونے چاندی سے بنے ہوئے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو اپنا خدا مان لیا اور اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ارشاد فرمایا ہے، سورہ اعراف میں درج ہے۔ ترجمہ: اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنایا، یعنی بنا بیٹھی، جو بے جان کا دڑ گائے کی طرح آواز کرتا، یعنی وہ سونے چاندی سے بنا ہوا تھا، بے جان تھا، لیکن وہ گائے کی طرح آواز نکالتا تھا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو کر تورات شریف ساتھ لے کر بستی میں واپس تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا، تو آپ بے حد غیظ و غضب اور جلال کی حالت میں آ گئے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے بھائی پر غصہ آیا، حضرت ہارون علیہ السلام پر۔ آپ ان سے سخت ناراض ہوئے اور ان سے کہا کہ تم نے ان لوگوں کو اس بچڑے کی پوجا سے کیوں نہیں روکا؟ تو حضرت ہارون نے معذرت کرتے ہوئے کہا، جس کا کہ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، کہا اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کچھ ٹھنڈا پڑا،
اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا، اور اس طرح بنی اسرائیل کو بچڑے کی پوجا سے بھی پھر نجات دلوائی اور ان کو راہ راست پر لائے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سامری کس قدر شرپسند آدمی تھا، اور اس نے وہ موقع کی تلاش میں تھا، اور موقع ملتے ہی اس نے بنی اسرائیل کو اس طرح گمراہ کیا کہ ان کو شرک میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک جیسے قبیح عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی و رسولہ عالم۔